اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ شریعت میں جماع کرتے وقت کچھ آداب ہیں، مثلاً بقدر ضرورت سطر کھولا جائے، اس وقت شرمگاہ پر نظر نہ کی جائے، بالکل جانور کی طرح ننگا ہو کر جماع نہ کیا جائے، پھر زبان جس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے شرمگاہ کا بوسہ لینا کسی بھی طرح مناسب معلوم نہیں ہوتا، نیز یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اس لیے ایک مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر بیوی شرمگاہ چومنے کے لیے ضد کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسلام شوہر کو اس صورت میں اجازت دیتا ہے کہ وہ بیوی کو ایسا کرنے کی اجازت دے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامک چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن ضرور دبائیے۔ اسلام نے شرم و حیا اور پاک دامنی کو انسان کے لیے زیور قرار دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اس حیا جیسی قیمتی متاع کے حصول کے لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح جیسا مبارک تصور پیش کیا، جس کے ذریعے حیا اور پاک دامنی کے حصول کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، اور نکاح کے اس عمل میں شریک افراد پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے اہل بن جاتے ہیں۔ اب نکاح کے بعد اسلام نے میاں اور بیوی کے درمیان مختلف ضابطے متعارف کروائے۔ اسلام نے جہاں شوہر کے لیے حقوق وضع کیے، وہیں شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق بتائے۔ جہاں اسلام نے میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو نیک تعلق تصور کیا، وہیں زنا کو بھی بدترین گناہ کہا گیا، اور میاں بیوی کے اس تعلق کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اجر و ثواب کا بھی اعلان کیا گیا۔ قرآن کریم نے زوجین کے اس تعلق کو ایک عمدہ مثال سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس کا درجہ رکھتے ہو۔ جس قدر لباس جسم کے لیے ضروری ہے، اسی طرح میاں بیوی کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ مل کر ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ بیوی کی شرمگاہ کو چومنا یا چاٹنا، یا اسی طرح شوہر کی شرمگاہ کو چومنا یا چاٹنا غیر شریفانہ اور غیر مہذب عمل ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی غیر مناسب ہے اور نسیان کی بیماری کا سبب بنتا ہے، لہذا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی، یا یہ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی نہیں دیکھا۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ قطب الدین دہلوی لکھتے ہیں، ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سطر کبھی دیکھا اور نہ کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا۔ ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اگرچہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس جائے تو پردے کرے اور گدھوں کی طرح ننگا نہ ہو، یعنی بالکل برہنہ نہ ہو۔ مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، بے شک شرمگاہ کا ظاہری حصہ پاک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر پاک چیز کو منہ لگایا جائے اور منہ میں لیا جائے اور چاٹا جائے۔ ناک کی رطوبت پاک ہے، تو کیا ناک کے اندرونی حصے کو زبان لگانا، اس کی رطوبت کو منہ میں لینا پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے؟ تو کیا اس کو چومنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ کو چومنے اور زبان لگانے کی اجازت نہیں، سخت مکروہ اور گناہ ہے۔ غور کیجئے، جسموں سے پاک کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کو ایسے خسیس کام کے لیے استعمال کرنے کو دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں عورت پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اس سے بنا پوچھے اس کی شادی طے کر دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کو اپنا جیون ساتھی چننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے عورت کو بڑی حد تک آزادی دی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ جس نکاح یا شادی کے لیے لڑکی سے پوچھا بھی نہیں گیا، اس لڑکی کو اگر اس کا شوہر پسند نہیں آتا تو اس کی خلوت اس شوہر کے ساتھ کیسے گزرتی ہوگی؟ جس شوہر کو وہ پسند نہیں کرتی، اس کے پہلو میں سونا اس کے لیے کتنا عذاب ہوگا، اور اگر وہی شوہر اپنی بیوی کو اپنی شرمگاہ چومنے پر مجبور کرے تو اس بیوی پر کیا گزرے گی؟ اب رہا یہ سوال کہ اگر بیوی خود شرمگاہ چومنے کی ضد کرے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی بیوی کی تربیت کریں، اس کو بتائیں کہ اسلام کے اندر ایسا عمل پسند نہیں کیا جاتا، اس کو اسلام کی تعلیم دے، خود بھی اسلام میں ازدواجی زندگی کے احکامات پر ریسرچ کریں اور اپنی بیوی کو بھی ان کی تعلیم دیں۔ اس طرح آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک مرد و عورت کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جو مرد اور عورت بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے تو یہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ باقی اگر کسی نے غلبہ شہوت میں ایسی حرکت کر لی اور شرمگاہ پر نجاست نہیں لگی ہوئی تھی تو ناجائز یا حرام نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا ایک خوبصورت رشتہ پیدا فرمایا ہے۔ ارض زمین پر یہ واحد وہ رشتہ ہے کہ جس کو توڑنے کے لیے شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ جہاں اس رشتے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، وہیں اس کو ٹھیک سے نبھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانیے کہ کیا بیوی کا دودھ پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔